شہر کے بڑے بازار آیا تھا۔ بازار کچھ سال پہلے تک اس سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا، لیکن دنگوں کے چلتے بازار کے پاس والے کمپلیکس کو کچھ دنگائیوں نے جلا دیا تھا۔ اس حادثے میں کئی لوگ بھی مارے گئے اور کئی لوگوں کے تو گھر بھی اجڑ گئے۔ اب اس جلے ہوئے کمپلیکس کا کھنڈہر ہے جو کبھی ایک شاندار سوسائٹی ہوا کرتا تھا۔ یہ کھنڈہر ہمیشہ ایک دم سنسان پڑا رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے سوچا کہ اس خالی عمارت کا استعمال کیا جائے، لیکن کوئی بھی 2 دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹک پایا۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس خالی پڑی عمارت کی دیواروں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، لوگوں کی چلانے کی آوازیں گونجتی ہیں۔ منظر یہ ہے کہ آج بھی اس بلڈنگ کے اندر ڈھنگ سے سانس لینا بھی دشوار ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ اس کمپلیکس کو بھوت بازار بلانے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس کے خوف سے اپنا روز کا راستہ ہی بدل لیا۔ وہ 2 چوک گھوم کر آتے مگر اس جلے ہوئے کمپلیکس کو پار نہیں کر پاتے۔ سونو کو اس کمپلیکس کے ٹھیک پاس ایک کپڑوں کی دکان میں کام مل گیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب دھوپ پڑ جاتی تو کم ہی گراہک آتے تھے۔ ایک بار شیامل، جو کہ اس کپڑوں کی دکان کا مالک تھا، دوپہر میں بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ سونو اور وہ دونوں بات چیت ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ہری آنکھوں والی خوبصورت سی لال ساڑی پہنے ہوئے ایک عورت دکان میں داخل ہوتی ہے اور شیامل کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سونو کو جو بات بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس عورت نے کچھ نہیں بولا کہ اسے کس طرح کے کپڑے دیکھنے ہیں، اور شیامل اپنے آپ ہی اسے لال ساڑیاں کھول کھول کر دکھانے لگا۔ سونو سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر اچانک وہ عورت کھڑی ہوئی اور دکان سے باہر جانے لگی۔ شیامل بھی بنا کچھ کہے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ سونو نے شیامل کو پیچھے سے کئی آوازیں لگائیں مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب سونو کی آواز تھوڑی تیز ہوئی تو وہ عورت پیچھے پلٹی اور سونو کی حالت خراب ہو گئی۔ اچانک ہی اسے پسینے آنے لگی اور وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اس عورت کی آنکھوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس عورت کی ہری آنکھیں اچانک سے نیلی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سونو سہم گیا اور دکان کے اندر ہی چپ چاپ سا کھڑا ہو گیا۔ سونو دکان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ باہر اٹھ کر نہیں گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کئی سارے لوگ دکان سے آگے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ایک دکاندار بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے سونو کو بتایا کہ کمپلیکس کے سامنے شیامل بے ہوش پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آنے پر شیامل کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بس بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کمپلیکس میں دوبارہ آگ لگ گئی ہے، لیکن وہ کمپلیکس تو آج بھی ویسا ہی سنسان پڑا تھا۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پر سونو کا ڈر بڑھنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس ہری آنکھوں والی عورت کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت سونو نے دکان کے سامنے سے پھر اسی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ سونو ڈرا ہوا تھا مگر وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، تو اس نے ہمت کی اور شیامل کو بتائے بنا دکان سے باہر چلا گیا۔ وہ عورت کمپلیکس کی طرف جا رہی تھی۔ سونو ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مگر اچانک وہ عورت سونو کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ سونو کو لگا کہ وہ عورت اس کمپلیکس کے اندر گئی ہے۔ مہینوں کا ڈر سونو کو اندر جانے سے روک رہا تھا مگر وہ اس عورت کے بارے میں کسی بھی حال میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کمپلیکس کے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ چاروں طرف صرف کالی دیواریں ہی تھی۔ اتنی تیز دھوپ اور روشنی میں بھی وہ چمک نہیں رہی تھی، مانو کمپلیکس میں ایک الگ سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جلی ہوئی دیواریں اگر کوئی غور سے دیکھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ کس طرح آگ کی لپٹوں نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ اندر جاتے وقت سونو کو اخباروں کی ہیڈ لائنز یاد آ رہی تھی۔ لگ بھگ 12 پریوار وہاں رہا کرتے تھے، لیکن سبھی جل کر مر چکے تھے۔
سونو پھر بھی ہمت کر کے کمپلیکس کے اندر آ گیا تھا۔ کمپلیکس کی دیواریں جیسے چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس رات وہاں کیا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سونو کو اچانک سے بہت ہی گرمی لگنے لگی۔ موسم جیسی گرمی نہیں، بلکہ ایسی جیسے کوئی اسے آگ کی لپٹوں میں جھلسا رہا ہو۔ اس سے اور آگے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک جگہ رک گیا اور سہارے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ ایک دیوار پر رکھ دیا، پر اگلے ہی جھٹکے میں اس کے منہ سے ایک زور کی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی اور دیکھا تو وہ جل گیا تھا۔ وہ دیوار اتنی گرم تھی جیسے ابھی بھی وہ آگ کی لپٹوں کو اپنے اندر بسائے ہوئے ہو۔ اس صدمے سے سونو ابھی ابھر بھی نہیں پایا تھا کہ اسے اس عورت کی لال ساڑی کمپلیکس کی ایک بالکنی میں دکھی۔ وہ اس کی اور غصے میں بھاگا، لیکن آگے بڑھتے ہوئے سونو کو چاروں اور سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے ہر طرف دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ان چیخوں کو پار کرتے ہوئے بڑی ہمت کر کے وہ ایک کمرے میں پہنچا، جہاں گھستے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے کوئی آواز نہ آئے۔ کمرے کی جھلستی گرمی پڑتی جا رہی تھی۔ سونو اس کمرے کی کھڑکی کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ہی اس پورے کمرے میں آگ لگ گئی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں پورا کمرہ دھوئیں اور آگ کی لپٹوں سے بھر گیا تھا۔ وہ چیخوں کی آواز اب سونو کی تھی، جو اب بری طرح جھلسا دینے والی آگ کے بیچوں بیچ سے ہو کر دروازے کی اور بڑھ رہا تھا۔ آگ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کی سانسیں اور کم ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ دروازہ کھلا، لیکن وہ ہری آنکھوں والی عورت اپنی لال ساڑی پہنے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سونو نے مدد کی گہار مانگی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی وہی جوالا دکھ رہی تھی، مانو وہ سونو سے کسی چیز کا بدلہ لے رہی ہو۔ آگ کی لپٹوں کے بیچ میں سونو چکر کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمپلیکس کے بیچ جو میدان تھا وہاں پڑا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے کمپلیکس کو دیکھا۔ اب وہ دیواریں ایک دم شانت تھی، آگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سونو فوراً اٹھا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے باہر آتے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا تو کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ کسی نے بھی اس ہری آنکھوں والی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ دکان کے CCTV کیمرے تک چیک کرے گئے، پر وہ عورت اس میں کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک روز ایک بوڑھے آدمی نے سونو کو بتایا کہ ایک ہری آنکھوں والی عورت اسی کمپلیکس میں رہتی تھی اور شیامل کی دکان کی جگہ اسی کی دکان ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اس کمپلیکس میں لگی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ سونو یہ سن کر دہل گیا۔ وہ ترنت اس شہر کو چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ اسے پھر کبھی وہ عورت دکھائی نہیں دی، اور اس عورت کی ہری آنکھیں اور اس کمپلیکس کی جلتی دیواروں کا ڈر شاید وہ اپنے ذہن سے پھر کبھی نہیں نکال پایا۔